اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا صلوات علی محمد. حضرات آج اس خمسہ مجالس کی دوسری مجلس ہے. کل موسم بالکل ساتھ نہیں دے رہا تھا. چند حضرات تشریف لائے تھے. بہرحال مجالس شہیدی آفیشیل پر اور خدیجہ ٹی وی پر مسلسل نشر بھی ہو رہی ہیں. کل سے بات کو مربوط کرنا ہے. سورہ روم کی 20ویں آیت کے ابتدائی حصے کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے. موضوع ہے دین اور خواتین. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہاری جنس میں تمہارا جوڑا پیدا کیا ہے. عزیزوں، کل کی مجلس میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ کسی خاتون کے لیے، کسی عورت کے لیے، کسی مستور کے لیے سب سے بڑا جو ڈیزگنیشن ہے، جو سب سے بڑا عہدہ ہے، جو سب سے بڑا منصب ہے، جو سب سے بڑا شرف ہے، جو سب سے بڑی منزل ہے، وہ کسی عورت کا ماں ہونا. ماں کے سلسلے میں صرف
یہی جملہ کافی ہے کہ ماں اسے کہتے ہیں جس کی مثال، جس کی تشبیہ کسی اور سے نہیں دی جا سکتی. ماں صرف ماں ہوتی ہے. صلوات پڑھیں بر محمد. کل میں نے ایک وعدہ کیا تھا، جو حضرات کل تشریف فرما تھے انہیں یاد ہوگا. آج اس وعدے کو پورا کرنا ہے. دیکھیے عزیزوں، جہاں تک ازواج رسول کا تعلق ہے، بے شک اللہ نے سورہ احزاب میں اور دیگر مقامات پر ازواج رسول کو امہات المعصومین کہا ہے. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اللہ کی نظر میں تمام ازواج رسول کا مرتبہ ایک جیسا نہیں. رسول کی ایک زوجہ وہ بھی ہے جن کا تذکرہ اللہ نے سورہ ضحیٰ میں کیا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. آپ مفلوق الحال تھے، آپ مفلس تھے، ہم نے آپ کو غنی کر دیا. صلوات پڑھیں بر محمد. اور وہ بھی رسول کی ازواج ہیں جن کا تذکرہ سورہ تحریم میں کیا گیا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد. دیکھیں قبلہ، جہاں تک ازواج پیغمبر کا سوال ہے، بہت توجہ کے ساتھ آج کی مجلس سنا. فقط خطابت نہیں، فقط ذاکری نہیں، فقط نکتے نہیں، بلکہ چند اہم ترین باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا مقصود ہے کہ اللہ نے پیغمبر کو جو اولادیں عطا کی وہ صرف اور صرف جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بطن مبارک سے عطا فرمائے. چاہے وہ جناب قاسم ہوں جن کی وجہ سے پیغمبر کی کنیت ابو القاسم ہے، چاہے جناب طیب ہوں یا جناب طاہر ہوں، یا ہماری اور آپ کی شہزادی حضرت فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں بہت غور سے سنیے گا کہ ان میں جناب طیب، جناب طاہر، جناب قاسم بچپنے میں اس دنیا سے گزر گئے. بی بی فاطمہ زہرا کے ذریعے سے نسل رسول آگے بڑھی اور آج تک قائم و دائم. جو لوگ پیغمبر اسلام کی 3 بیٹیاں اور ثابت کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ اس وقت مجلس کا یہ موضوع نہیں ہے، وہ یہ تو کہتے ہیں کہ پیغمبر کی 3 بیٹیاں اور تھیں ہماری شہزادی کے علاوہ، یعنی پیغمبر کی کل 4 بیٹیاں تھیں. لیکن وہ لوگ بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ پیغمبر کی وہ 4 بیٹیاں جناب خدیجہ ہی کے بطن سے تھیں، کسی اور زوجہ کے رحم سے نہیں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. سمجھدار مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا، ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. دیکھیں دین اور خواتین، پیغمبر کی سیرت کیا ہے، پیغمبر کی سنت کیا ہے، اس کے اوپر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب تک جناب خدیجۃ الکبریٰ با حیات رہیں، یعنی جب تک پیغمبر کی پہلی زوجہ با حیات رہی، اس وقت تک پیغمبر نے عقد ثانی نہیں فرمایا. یہ ہے سیرت پیغمبر. جناب خدیجہ کے عقد کے بعد پیغمبر اسلام نے 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، بعض کتابوں میں 10، 11، 12، میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، 15 تک کی تعداد بیان کی گئی. جب پیغمبر اسلام نے دنیا کو چھوڑا تو اس وقت پیغمبر کی 9 ازواج با حیات تھی. لیکن پیغمبر کی کسی زوجہ سے، یہ ایک بالکل الگ موضوع ہے ازواج پیغمبر کا، اس سال کا یہ موضوع بھی نہیں ہے، یہ پھر کبھی موقع ملا تو آپ کے سامنے عرض کروں گا، ہو سکتا ہے کسی دن کچھ اختصار کے ساتھ عرض کر دوں. لیکن پیغمبر اسلام کو جناب خدیجہ کے بعد کسی زوجہ سے اللہ نے پیغمبر کو اولاد عطا نہیں کی، چاہے وہ بیوہ ہو، چاہے وہ طلاق شدہ ہو، چاہے وہ بوڑھی ہو، جوان ہو، کم سن ہو. ایک صلوات پڑھیں بر محمد.
دیکھیں قبلہ کسی پر طنز نہیں، کچھ نہیں، صرف حقائق ہیں جو آپ تک پہنچ رہے ہیں اور جو لوگ باہر سن رہے ہیں ان تک بھی پہنچ رہے ہیں۔ کسی سے اللہ نے پیغمبر کو اولاد عطا نہیں کی، لیکن آخر میں، بالکل آخر میں، یعنی پیغمبر اسلام کی زندگی کے آخری دور میں، دیکھیں آپ میری طرف دیکھیں، آخری دور میں اللہ نے پیغمبر کو ان کی ایک زوجہ جناب ماریہ قبطیہ کے بطن سے ایک بیٹا عطا کیا۔ اس کا بھی ایک سبب تھا، اس کی بھی ایک وجہ تھی۔ اللہ نے ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیغمبر کو ایک بیٹا عطا کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جس زوجہ سے اللہ نے پیغمبر کو آخر عمر میں اولاد عطا کی، پیغمبر اسلام کو ایک انسیت جناب ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئی، اور صرف اس لیے نہیں کہ اللہ نے ان سے پیغمبر کو اولاد عطا کی، بلکہ ان کا کردار، ان کا اخلاق، ان کی سیرت، ایک صلوات پڑھے پر محمد، نام یاد رکھیے گا جناب ماریہ قبطیہ۔ ان سے جو بیٹے پیغمبر کے ہوئے ان کا نام تھا جناب ابراہیم۔ اب یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ سارے کے سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام جناب ماریہ قبطیہ پر ایک زمانے میں، ہو سکتا ہے بالکل نئی بات ہو آپ کے لیے، اتنا بھروسہ کرتے تھے کہ ازواج تو اس وقت بہت سی تھی، لیکن پیغمبر پانی پیتے تھے تو صرف ماریہ قبطیہ کے حجرے میں۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ اور کیا دیکھیں، شاید آپ کو لطف نہیں آیا، اس لیے لطف نہیں آیا کہ میں نے کہا ماریہ قبطیہ کے حجرے میں پیغمبر پانی پیتے تھے۔ اگر میں نام لے کے آپ کے سامنے عرض کرتا کہ کس کے ہوتے ہوئے، ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ یہ آپ کے سمجھنے کی بات، ایک صلوات اور پڑھے پر محمد و آل محمد۔ سن رہے ہیں؟ دیکھیں میں جو پڑھ رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ تو پیغمبر جناب ماریہ قبطیہ کے گھر میں جا کر پانی پیتے تھے، یہ سب نے لکھا ہے، جو میں عرض کر رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا ہوں، ان کے گھر میں جا کے پیغمبر پانی پیتے تھے۔ پیغمبر اسلام کو اپنے فرزند جناب ابراہیم سے بھی بڑی محبت تھی، ان کو لے کر اپنی ایک زوجہ کے گھر میں آئے، اور آنے کے بعد خوش ہوئے پیغمبر، مسرور ہوئے۔ ظاہر سی بات ہے عزیزوں، اگر پیغمبر سے سب کو محبت ہوتی تو اس عمر میں اللہ نے پیغمبر کو بیٹا عطا کیا تھا، تو اس بیٹے سے تمام امہات المعصومین کو محبت ہونا ہی چاہیے تھی۔ کیا سنائیں آپ، خدا کے لیے بیدار ہوئیے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اب عزیزوں یہیں سے تو ہماری سمجھ میں آیا کہ جب امہات المعصومین کو محمد کے بیٹے سے محبت نہیں ہے تو پھر ہمارے جیسے بیٹوں سے کیا محبت ہے؟ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ سن رہے ہیں؟ دیکھیں قبلہ آرگومنٹری گفتگو ہو رہی ہے، امی سمجھاتی جو پڑھ رہا ہے سوچ سمجھ کے پڑھ رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل۔ تو اللہ کے رسول اپنے بیٹے کو آغوش پہ لیے ہوئے، اور بعض روایتوں میں کہ کندھے پر بٹھائے ہوئے آئے، اور آنے کے بعد اپنی ایک زوجہ سے کہا کہ ذرا اس کو دیکھو کیسا مجھ سے مشابہ ہے، کیسی شباہت میری اس میں نظر آ رہی ہے۔ تو ان زوجہ نے دیکھا اور چند لمحوں کی پیغمبر کی مسکراہٹ بھی برداشت نہ ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کوئی شباہت نظر نہیں آتی۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ یہ ساری چیزیں تاریخ میں موجود ہیں۔ تو بہرحال جناب ماریہ قبطیہ اسی زمانے میں، دیکھیں سنیے بہت توجہ کے ساتھ، اسی زمانے میں کسی نے پیغمبر کی خدمت میں کچھ شہد بھیجا۔ یہ شہد جو ہے یہ پیغمبروں اور ہمارے ائمہ اور معصومین کی مرغوب غذا رہی۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ کسی نے پیغمبر کی خدمت میں شہد بھیجا۔ اب میں کیا آپ کے سامنے عرض کروں؟ اب یہ میں مولانا فرمان علی صاحب کے حاشیے سے نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ میں تفسیر نمونہ سے نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ میں تفسیر نور الثقلین سے نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ میں مقبول احمد صاحب کے ترجمے سے نہیں پڑھ رہا ہوں، بہت توجہ آپ حضرات کی چاہ رہا ہوں، یہ میں پڑھ رہا ہوں علامہ جلال الدین سیوطی کی تفسیر سے، کہ جب پیغمبر کے پاس شہد آیا تو پیغمبر نے اس شہد کو جناب ام سلمہ کے گھر میں رکھا۔
کیا سن رہے ہیں؟ خدا کے لیے بیدار ہو. یہ کہاں رکھا؟ جناب ام سلمہ کے گھر میں رکھا. اور بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ ام سلمہ کے گھر میں نہیں بلکہ جناب سودا کے گھر میں رکھا. کچھ لوگوں نے لکھا کہ جناب ماریہ قبطیہ کے گھر میں رکھا. بہرحال ان کے گھر میں رکھا یا ان کے گھر میں رکھا یا ان کے گھر میں رکھا، لیکن ان کے گھر میں نہیں رکھا. ایک باواز بلند صلوات پڑھے بر محمد و آلہ محمد. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آلہ محمد. دیکھیں قبلہ ہم پڑھ رہے ہیں دین اور خواتین ہمارا موضوع ہے. ہم آپ کو اس سلسلے میں لطیفے نہیں سنائیں گے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آلہ محمد. سنیں ایک صلوات اور پڑھا بر محمد و آلہ محمد. ہم بیٹھیں پڑھیں. جو محنت کی ہے وہ آپ کی خدمت میں پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. تو بہرحال پیغمبر اسلام نے وہاں شہد کھایا اپنی کسی زوجہ کے گھر میں. پیغمبر نے سننا قبلہ پیغمبر نے وہاں شہد کھایا اور وہ شہد کھا کر پیغمبر اپنی ایک زوجہ کے گھر میں آئے. ایک زوجہ کے گھر میں آئے. میثم زیدی کو کیا حق تھا کہ بیان کرے، لیکن اب اللہ ہی نے بیان کر دیا تو کیا کیا جائے. سنا آپ نے؟ ایک زوجہ کے گھر میں آئے. پیغمبر شہد کھا کر ایک زوجہ کے گھر میں آئے. زوجہ کو معلوم تھا کہ پیغمبر شہد کھا کے آئے ہیں، لہذا جب پیغمبر ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے پیغمبر سے کہا. دیکھیں یہی جملے ہیں، جا کے دیکھ لیجئے گا سورہ تحریم کی تفسیر جہاں بھی لکھی ہو سب جگہ آپ کو مل جائے گا. اس کے علاوہ ایک سبب اور بھی لوگوں نے بیان کیا ہے لیکن وہ احترام ممبر کے خلاف ہے، لہذا میں بیان نہیں کر رہا ہوں. میں احتیاط کے ساتھ آپ کی خدمت میں گفتگو کر رہا ہوں. تو بہرحال جب پیغمبر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بدبو آ رہی. کیا سن رہے ہیں آپ کے منہ سے مغافیر کی بدبو آ رہی ہے. اگر آج کو یہ جملہ محمد کے لیے اپنی زبان سے ادا کر دے تو سارے مسلمان اس کے پیچھے لگ جائیں گے کہ یہ توہین رسالت کر رہا ہے. کیا سن رہے ہیں؟ خدا کے لیے بیدار ہوئیے. اور اگر کہیں پاکستان میں کوئی ایسا کر دے تو اسے سزا ہو جائے گی کہ یہ توہین رسالت کر رہا ہے. لیکن بہرحال وہاں کہا یہ گیا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بدبو آ رہی ہے. اب دیکھتا ہوں کون خاموش رہے گا. ارے بھیا یہی تو فرق ہے ازواج میں اور اہل بیت میں کہ جب پیغمبر اپنی زوجہ کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتی ہیں آپ کے منہ سے مغافیر کی بدبو آ رہی ہے، اور جب اہل بیت گھر میں آتے ہیں حدیث قصہ کے موقع پر تو آگے کہتے ہیں کہ ہم اپنے نانا کی خوشبو میں صلوات بر محمد و آلہ محمد. دیکھیں قبلہ دو کیمرے یہاں لگے ہوئے ہیں. شہیدی آفیشیل بھی ہے اور دوسرے خدیجہ ٹی وی بھی ہے. بہرحال مجلس جا رہی ہے دور تک اور بعد میں بھی ریکارڈ رہے گی، لہذا میں چاہتا ہوں کچھ خاص باتیں آپ کی خدمت میں اس وقت عرض کر دوں، بعد میں بھی جو سنیں ان کے کام آتی رہے. پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا آپ کے منہ سے مغافیر کی بدبو آ رہی ہے. یہ مغافیر کیا ہوتا تھا کہ ایک قسم کا گوند ہوتا تھا. گوند سمجھ رہے ہیں؟ تو گوند وغیرہ جو ہوتا ہے یا سریس یا گوند اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں اس سے اکثر بوئے بد آتی ہے. تو اس وقت خاص قسم کا گوند عرب میں پایا جاتا تھا، اس کو مغافیر کہتے تھے. تو انہوں نے کہا آپ کے منہ سے مغافیر کی بدبو آ رہی ہے. تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میں تو ابھی شہد کھا کے آ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ شہد کی مکھی جو تھی وہ پہلے مغافیر کے پھولوں پر بیٹھی اور مغافیر کے پھولوں کو اس نے چوسا اور اس کے بعد شہد بنایا، لہذا آپ کے منہ سے مغافیر کی بدبو آ رہی ہے. اب جو انہوں نے کہا تو پیغمبر اسلام غمزدہ ہوئے. ایک دوسری زوجہ کی یہاں پہنچے. دیکھیں دو کا تذکرہ ہے سورہ تحریم میں. دوسری جگہ پہنچے تو انہوں نے بھی یعنی آپس میں کچھ ایسا مسئلہ تھا، سمجھ رہے ہیں. جب دوسری جگہ پہنچے تو انہوں نے بھی اپنی ناک کے اوپر ہاتھ رکھ لیا اور انہوں نے بھی وہی جملے کہے جو انہوں نے کہے تھے. تو اللہ کے رسول ظاہر سی بات ہے کہ غیرت دار رسول، پوری توجہ آپ حضرات کی جاتا ہوں، غیرت دار رسول. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ آج سے میں شہد نہیں کھاؤں. خدا کے لیے بیدار ہو. یہ پیغمبر نے فرمایا. اب یہ قرآن ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. پیغمبر نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ آج سے میں شہد نہیں کھاؤں گا. جیسے ہی پیغمبر نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا، ویسے ہی سورہ تحریم نازل ہوا. یا ایھا النبی، اے ہمارے نبی، لما تحرمو،
آپ نے کیوں حرام قرار دے دیا وہ وما احل اللہ لکا، آپ نے وہ کیوں اپنے اوپر حرام قرار دے دیا جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا تھا؟ آپ کو نہیں سننا بھائی، آج پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، کاہے کے لیے؟ آگے صاف صاف تذکرہ ہوا اپنی ازواج کی خوشنودی کے لیے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد جملہ۔ دیکھیں میں سمجھ رہا ہوں جو لوگ قرآن پڑھتے رہتے ہیں ان کو لطف آئے گا، قاری صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، دیگر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں۔ مرضات ازواج کا اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نے اپنی ازواج کی مرضی کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے جس کو ہم نے حلال کیا اس کو آپ نے حرام قرار دے دیا۔ اور اس کے بعد اللہ پیغمبر سے کہہ رہا ہے کہ تم کفارہ دو اپنی قسم کا اور اس بات کو ختم کرو۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، اس لیے کہ جسے ہم نے حلال قرار دیا اسے تم نے ان کے کہنے سے حرام قرار دے دیا۔ اب بھئی قرآن مجید میں اللہ کوئی واقعہ بیان کرے، کوئی حکایت بیان کرے یا کوئی حکم دے، امت کے لیے کوئی نہ کوئی پیغام ہوتا ضرور ہے۔ بہت توجہ آپ حضرات کی، کوئی نہ کوئی پیغام ہوتا ضرور ہے۔ اب دیکھتا ہوں اندر یا باہر بیٹھنے والا کون شخص خاموش رہتا ہے۔ اب یہ سمجھ میں آیا کہ رسول کی دو ازواج ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے، دیکھیں میں نام نہیں لے رہا ہوں لیکن آپ سمجھ رہے ہیں، اور میں نہیں، سب نے ان کے نام کتابوں میں لکھ، چاہے وہ جلال الدین سیوطی ہوں، چاہے علامہ ابن کثیر ہوں، سب نے وہ نام لکھے ہیں۔ پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ تو ہوا کیا کہ پیغمبر نے کہا کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا، تو اللہ نے کہا کہ آپ نے ان کے کہنے سے اسے حرام کر لیا اپنے اوپر کہ جسے ہم نے حلال کیا تھا۔ تو کم سے کم یہ پیغام تو ہم تک آیا کہ ان دونوں سے شریعت لینے کی ضرورت ہے۔ ایک باواز بلاؤں صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ اس کے بعد قبلہ کچھ اور مرحلے بھی آئے کہ پھر اللہ نے کہا کہ تم ان سے کوئی بات کہتے ہو کسی سے نہ کہنا، تو یہ کہہ دیتی ہیں اور یہ ہے وہ ہے۔ اور اس کے بعد ایک لفظ آیا قلوبکما، کہ ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے۔ اللہ اکبر، سن رہے ہیں آپ؟ ان دونوں کے کیا ہو گئے؟ کہ ان دونوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں۔ اور پھر اللہ نے ان دونوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم توبہ کرو۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ قسم خدا کی مولا کرم ہے، ورنہ میری حیثیت کیا کہ میں یہ سب آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ تم توبہ کرو۔ اور اگر تم توبہ نہ کرو گی تو رسول کی حمایت میں تمہارے مقابلے پر کون کون ہوگا؟ کہ اللہ ہوگا، جبرائیل ہوں گے، دیکھیں پڑھیے گا جا کے آپ، اگر میں اپنی طرف سے پڑھوں، اللہ ہوگا، جبرائیل ہوں گے، اور صالح المومنین ہوں گے، اور ملائکہ ہوں گے۔ اس کا مطلب ہوا کہ یہ سمجھ لو کہ اگر تم پیغمبر اسلام کو پریشان کرو گی، کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے بیدار ہو کے سنیے، تو پھر تمہارے مقابلے کے لیے اللہ ہے، جبرائیل ہیں، صالح المومنین ہیں، اور ملائکہ ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب یہاں پر اللہ تو سب کی سمجھ میں آ گیا، جبرائیل سب کی سمجھ میں آ گئے، ملائکہ سب کی سمجھ میں آ گئے، لیکن یہ صالح المومنین کون ہیں؟ ہمارے مفسرین نے لکھا کہ صالح المومنین سے مراد علی ہیں۔ صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ مقصد آپ کی سمجھ میں آیا کہ اگر تم دونوں نے رسول کو ناراض کیا،
اگر تم دونوں نے رسول کو ناراض کیا تو یہ سمجھ لو کہ میرا رسول اکیلا نہیں ہے. نہیں غور کر رہے ہیں آپ؟ تم رسول کو ناراض کرو گی تو پھر تمہارے مقابلے پر اللہ ہوگا, تمہارے مقابلے پر جبرائیل ہوں گے, تمہارے مقابلے پر صالح المومنین ہوں گے, اور تمہارے مقابلے پر ملائکہ ہوں گے. میں نے عرض کیا کہ صالح المومنین سے مراد کون؟ ہمارے علماء نے لکھا کہ صالح المومنین سے مراد مولا علی ہیں, لیکن علامہ جلال الدین سیوطی نے علامہ ابن عباس کے حوالے سے لکھا. میرے پاس کتاب موجود ہے, میں آپ کو دکھاؤں. علامہ جلال الدین سیوطی نے ابن عباس کے حوالے سے تحریر کیا. اب ظاہر سی بات ہے, غلط کیا یا صحیح کیا, لیکن مطلب ہمارے مطلب کی بات ہے. انہوں نے لکھا کہ صالح المومنین سے مراد خلفائے راشدین ہیں. سنا آپ نے نہیں سنا؟ صالح المومنین سے, بھئی خدا کے لیے اب تھوڑا بیدار ہو جائیے. صالح المومنین سے مراد خلفائے راشدین ہیں. خلفائے راشدین ہیں. ہمیں کیا ضرورت کہ ہم کسی کا نام لیں, لیکن خلفائے راشدین میں بھی چوتھے نمبر پر علی کا نام ہے یا نہیں؟ علی کا نام ہے یا نہیں؟ بہت توجہ آپ حضرات کی. بھئی ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ علی ہیں, وہ لکھتے ہیں خلفائے راشدین ہیں, لیکن بہرحال اس میں علی شامل ہے یا نہیں شامل ہے؟ کہ بے شک علی شامل ہے, بے شک علی شامل ہے. تو بھیا کچھ مانو یا نہ مانو, لیکن سورہ تحریم کو پڑھ کے یہ تو ماننا ہی پڑے گا کہ ان خلفائے راشدین میں اگر کوئی نبی کی کسی زوجہ کے مقابلے پر آ جائے تو یہ سمجھ لو کہ نبی اس سے ناراض ہے. ایک صلوات پڑھا پر محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھ دے پر محمد و آل محمد. سن رہا؟ تو قبلہ یہ سورہ تحریم, سورہ تحریم میں اللہ نے 6 عورتوں کا تذکرہ کیا, دین اور خواتین. ایک صلوات پڑھ پر محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھے پر محمد و آل محمد. 6 خواتین کا تذکرہ, 2 تو یہ ہو گئی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. اس کے آگے بھی 2 عورتوں کا اور تذکرہ ہوا. کون؟ وَامْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ. اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ 2 کون؟ ایک نوح کی زوجہ, دیکھیں یہ بھی کچھ بتانے کے لیے, ایک کون؟ کا نوح کی زوجہ, اور دوسری کون؟ کا لوط کی زوجہ. اور اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ دونوں نبی صالحین میں تھے. سنا آپ نے یا نہیں سنا؟ بھئی خدا کے لیے بیدار ہوئیے کہ وہ صالحین میں تھے, لیکن ان کی ازواج نے کفر کیا. کیا سن رہے ہیں؟ خدا کے لیے بھائی بیدار ہوئیے, ان کی ازواج نے کفر کیا. علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا کہ انہوں نے علل اعلان کفر نہیں کیا, سن رہے ہیں, لیکن دل میں کفر رہا. زبان سے تو مسلمان ہی رہی, لیکن دل میں کفر کیا. لیکن اللہ نے ان کے نفاق کو کفر کہا. کیا سن رہے ہیں؟ ان کے نفاق کو کفر کہا, اور صاف صاف کہا کہ ہم نے ان کو جہنم میں داخل کر دیا. ہم نے ان کو جہنم میں داخل کر دیا, اور ان کے شوہر اس معاملے میں ان کے کچھ کام نہیں آئے. ایک صلوات اور پڑھا پر محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھا پر محمد و آل, ان کے شوہر ان کے کچھ. بھائی ایک صلوات اور پڑھ دیں پر محمد و آل محمد. دیکھیں کل ہم یہی پڑھنے کے لیے آئے تھے, لیکن کل بہت تھوڑے سے لوگ آئے تھے, لہذا ہم نے سوچا کہ زیادہ تر لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے. لہذا ہم عرض کر رہے ہیں, پوری توجہ آپ حضرات رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا.
خالی یوں ہی ہوا میں باتیں نہیں ہو رہی ہیں، خالی خطابت نہیں ہے، صرف ذاکری نہیں ہے، بلکہ یہ آرگومنٹری گفتگو ہے جو میں آپ سے کر رہا ہوں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہوں۔ تو یہ جناب نوح کی زوجہ اور جناب لوط کی زوجہ، اللہ نے صاف صاف کہا کہ یہ دونوں کہاں گئی؟ کہ جہنم میں گئی۔ سنیں جو بھائی، کہاں گئی؟ کہ جہنم میں گئی۔ اب میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ہو سکتا ہے کبھی اس رخ کے اوپر آپ نے غور ہی نہیں کیا ہو کہ نوح کی زوجہ کہاں گئی؟ جہنم میں۔ کیوں جہنم میں گئی؟ کس لیے جہنم میں گئی؟ یہ بعد میں عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک جملہ ضروری ہے کہ نوح کی زوجہ بھی جہنم میں گئی، لوط کی زوجہ بھی جہنم میں گئی، لیکن نہ تو قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ کوئی ہمیں کسی کتاب میں دکھا سکتا ہے کہ جناب نوح نے یا جناب لوط نے اپنی زوجہ کو طلاق دی ہو۔ ایک صلوات پڑھے بھائی محمد وآل محمد۔ بھائی ایک صلوات اور پڑھ دے بھائی محمد وآل محمد۔ دیکھیں جتنی محنت کی مجلس ہم پڑھنا ہے آپ اتنی محنت نہیں کر رہے ہیں۔ ایک صلوات اور پڑھے بھائی محمد وآل محمد۔ کسی کتاب میں کوئی ہمیں نہیں دکھا سکتا، کسی کتاب میں کوئی ہمیں نہیں دکھا سکتا کہ جناب نوح نے اپنی زوجہ کو طلاق دی ہو یا لوط نے اپنی زوجہ کو طلاق دی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی بھر نکاح میں رہی۔ غور کیا آپ نے یا نہیں غور کیا؟ نکاح میں رہی مگر جہنم میں گئیں، اور اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو یہ جہنم میں گئیں مگر ان کے شوہر صالحین میں تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو کچھ کہنے سے ان کے شوہروں پر کوئی بات نہیں آتی۔ صلوات محمد وآل محمد۔ یہ خیال ہی غلط۔ تو جناب نوح کی زوجہ کیوں جہنم میں گئی؟ کس لیے جہنم میں گئی؟ کہ اس لیے جہنم میں گئی نوح کی زوجہ کہ جناب نوح کشتی لے کے چلے، نوح کشتی لے کے چلے کہ آؤ کشتی میں، نہیں آئی نوح کی زوجہ کشتی میں۔ سن رہے ہیں آپ یا نہیں سن رہے ہیں؟ نہیں آئی کشتی میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نوح کی زوجہ کو نوح کے ساتھ رہنا تو پسند تھا، مگر کشتی سے وابستگی پسند نہیں آئی، لہذا غرق ہو گئی۔ ایک صلوات پڑھے بھائی محمد وآل۔ بھیا یہی تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح جیسی ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھ دے بھائی محمد وآل محمد۔ بس قبلہ آج میں چاہتا ہوں کہ آج یہ کم سے کم موضوع تمام ہی ہو جائے، پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ تو یہاں مسئلہ کیا کہ اللہ نے دو ان عورتوں کا تذکرہ کیا، دو یہ عورتیں کون کہ ہیں تو صالحین کی ازواج لیکن جہنم میں جانے والی۔ اب دو عورتوں کا اللہ نے اور تذکرہ کیا، ایک جناب آسیہ، کیا سن رہے ہیں آپ؟ ایک جناب آسیہ، کون آسیہ؟ کہ فرعون کی زوجہ آسیہ۔ اللہ اکبر۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ قسم خدا کی عزیزوں یہاں کچھ اور بھی پڑھنا ہے، ورنہ ایسا لگ رہا تھا کہ سورہ تحریمی پہ پورا خمسہ ہو سکتا ہے۔ پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ تو جناب آسیہ کون کا؟ فرعون کی زوجہ۔ کون فرعون؟ جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کی زوجہ آسیہ، اس کی زوجہ آسیہ۔ اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ آسیہ اس کی زوجہ ہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ جب آسیہ نے، یعنی وہ واقعہ کہ جب جادوگروں کو قتل کیا گیا جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا، تو اس کے بعد جناب آسیہ نے بھی کھل کے اظہار ایمان کر دیا۔ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے سورہ تحریم میں کہ پھر انہوں نے دعا کی، اور جب دعا کی تو اللہ نے ان کو جنت عطا کی۔ کیوں کہ فرعون نے ان کو دھوپ پہ لٹا دیا اور ان کے سر، ان کے سینے کے اوپر ایک وزنی پتھر رکھ دیا۔
اور اسی عالم میں کئی دن تک ایسی پڑی رہی بھوکی پیاسی، اور پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ پروردگار تو میری مشکل آسان کر دے، تو اللہ سورہ تحریم میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کو جنت عطا کی۔ یہ تھی جناب آسیہ۔ لیکن اب ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ آسیہ فرعون کی زوجیت میں ہے، تو ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ ہر اچھے آدمی کی زوجہ اچھی نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں عزیزوں، صرف اس بات کا امتحان ہے کہ آپ کچھ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے یا خالی سنتے ہیں۔ ابھی معلوم ہو جائے گا کہ آپ کس حد تک اسٹڈی کرتے ہیں۔ پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں کہ بھیا ہر اچھے آدمی کی زوجہ اچھی نہیں ہوتی۔ نوح کی زوجہ کی مثال سامنے، لوط کی زوجہ کی مثال سامنے، اور یہ بھی سمجھیے کہ ہر برے آدمی کی زوجہ بری نہیں ہوتی۔ نہیں ایسے نہیں، جملہ سنیے آپ کو لطف آ جائے کہ ہر اچھے آدمی کی زوجہ اچھی نہیں ہوتی۔ نوح اور لوط کی زوجہ کی قسم، اور ہر برے آدمی کی زوجہ بری نہیں ہوتی۔ اسماء بنت امیس کی قسم۔ ایک صلوات علی محمد وآلہ محمد۔ حالانکہ اسماء بنت امیس نے الگ الگ کردار ادا کیے، یہ ایک بالکل الگ موضوع، الگ الگ کردار جناب اسماء بنت امیس نے لوگوں کے سامنے پیش کیے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جناب نوح اور جناب لوط کی زوجہ یہ، اور فرعون کی زوجہ آسیہ، اللہ کا رب و مومنہ، ہم نے اسے جنت عطا کی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پہلی منزل پر آسیہ نے فرعون سے علیحدگی کیوں نہیں اختیار کر لی؟ کیوں نہیں اختیار کی؟ دیکھیے عزیزوں، ہو سکتا ہے کوئی نئی بات ہو جو آپ کی خدمت میں پیش ہو رہی ہو۔ ہمارے بڑے بڑے علماء نے یہاں پر نتیجہ یہ پیش کیا ہے کہ آسیہ دربار فرعون میں یا فرعون کی زوجیت میں اس لیے رہی کہ اہتمام اللہ نے یہ کیا تھا کہ موسیٰ فرعون کے گھر میں پلے۔ اور ہی نہیں لیا آپ نے، بھائی خدا کے لیے بیدار ہوئیے۔ اہتمام یہ تھا کہ فرعون کو ختم کرنے والے موسیٰ فرعون ہی کے گھر میں پلیں۔ گھر فرعون کا ہو اور پرورش موسیٰ کی ہو، گھر فرعون کا ہو، نہیں سن رہے آپ، گھر فرعون کا ہو، پرورش موسیٰ کی ہو۔ لہذا یہ اہتمام کیا کہ آسیہ فرعون کے گھر میں رہیں۔ کیوں رہیں؟ کہ اس لیے کہ بہرحال موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، معصوم ہیں، اور نبی کافر کی گود میں پل نہیں سکتا۔ تھوڑا سا بیداری چاہتا ہوں، نبی کافر کی گود میں پل نہیں سکتا۔ لہذا اہتمام یہ ہوا کہ آسیہ جیسی مومنہ فرعون کے گھر میں رہیں، تاکہ نبی پلے تو مومنہ کی گود میں پلے، پاک آغوش میں پلے، طیب و طاہر گود میں پلے، طیب و طاہر گود میں پلے۔ ایک بار فرعون نے موسیٰ کو گود میں لینے کی کوشش بھی کی، تو موسیٰ نے بائیں ہاتھ سے فرعون کی داڑھی پکڑی اور دائنے ہاتھ سے فرعون کو تماچا مارا۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ موسیٰ فرعون کی آغوش میں نہیں پلے، کس کی گود میں پلے؟ کہ آسیہ کی گود میں پلے۔ اللہ نے قانون بنا دیا، میرا نبی کبھی کسی کافر کی گود میں نہیں پلتا۔ صلوات پر محمد وآلہ محمد۔ کبھی کسی ایک صلوات اور پڑھا پر محمد وآلہ محمد۔ کبھی کسی کافر کی گود میں، ایک صلوات اور پڑھ دے پر محمد وآلہ محمد۔ بس قبلہ بہت دیر پڑھ چکا، میں بات کو تمام کر رہا ہوں۔ تو اللہ نے صاف صاف کہہ دیا کہ دیکھو جو میرا نبی ہے وہ کبھی کسی کافر کی آغوش میں نہیں پلے۔ اس لیے جناب آسیہ کا اہتمام کیا گیا، انتظام کیا گیا کہ آسیہ فرعون کی زوجیت پہ رہیں، زوجیت پہ رہیں۔ صاف صاف واقعہ موجود ہے تاریخوں میں کہ جناب موسیٰ کو ایک صندوق میں رکھ کر موسیٰ نے، جناب موسیٰ کی ماں نے دریا کے حوالے کر دیا۔ صندوق الٹا چلا،
پانی ادھر جا رہا ہے، صندوق ادھر جا رہا ہے. پانی ادھر جا رہا ہے، صندوق ادھر جا رہا ہے. فرعون اپنی زوجہ کے ساتھ دریا کے قریب کھڑا ہوا ہے، دیکھا صندوق آ رہا ہے، خوبصورت سا صندوق تھا. یہی صندوق بعد میں تابوت سکینہ کہلایا. ایک صلوات پڑھے محمد والا. صندوق ادھر آ رہا ہے، پانی ادھر بہ رہا ہے. فرعون نے ہاتھ آگے بڑھایا صندوق کو پکڑنے کے لیے، صندوق پیچھے ہٹ گیا. پھر ہاتھ آگے بڑھایا، پھر پیچھے ہٹ گیا. کچھ غور کیا آپ نے یا نہیں غور کیا؟ ارے کھلا ہوا معجزہ سامنے تھا یا نہیں تھا؟ پانی کا بہاؤ ادھر ہے، صندوق ادھر آ رہا ہے. لیکن یہ فرعون تھا نا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ دھوکہ تو یہیں پہ کھایا کہ یہ معجزے کو اتفاق سمجھا. سمجھا ہی نہیں آپ؟ میں کیا عرض کر گیا؟ یہ معجزے کو اتفاق سمجھا. اس نے کہا اتفاق ہے کہ الٹا بہتا ہوا آ رہا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ یہ مزاج فرعونیت ہے. یہ مزاج فرعونیت ہے کہ یہ ہمیشہ معجزے کو اتفاق سمجھتے ہیں. بنت اسد آئیں، اتفاق تھا کعبے میں در بن گیا. علی کعبے میں پیدا ہوئے، اتفاق تھا. ایک صلوات پڑھو محمد والا. ایک بابا تو بڑھا صلوات پڑھے بر محمد والا. مولا سلامت رکھے آپ کو. تو بہرحال بار بار اس نے ہاتھ بڑھایا لیکن صندوق اس کے پاس نہیں آیا. آخر میں جناب آسیہ نے ہاتھ بڑھایا، صندوق آ گیا. کھولا، اس کے اندر ایک بچہ. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. اس کے اندر ایک بچہ. فرعون نے کہا یہ تو کوئی بچہ ہے. کہاں؟ کہ میں تو نہ معلوم کتنے بچوں کو قتل کرا چکا ہوں. اس لیے کہ ساحروں نے بتایا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تجھے قتل کرے گا، جو تجھے ختم کرے گا. کہیں یہ وہی بچہ تو نہیں ہے؟ کہہ رہے نہیں، یہ وہ بچہ کیوں ہوگا؟ اب موسیٰ آ گئے کہ ہماری کوئی اولاد نہیں ہے، یہی ہمارے کام آ جائے گا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ یہی ہمارے کام آ جائے گا. یہ اولاد کیوں نہیں ہے؟ اولاد کس لیے نہیں ہے؟ عزیزوں اکثر ایسا ہوا، میں کچھ جملہ عرض کر رہا ہوں، کہ جب زوجہ اور شوہر کفو نہیں ہوئے تو اللہ نے اولاد نہیں عطا. ایک صلوات پڑھے بر محمد. اکثر ایسا اور کیا آپ نے نہیں اور کیا؟ میں نے بہت سوچ سمجھ کے جملہ آپ کے خدمت میں عرض کیا ہے کہ یہ کلیہ نہیں ہے لیکن اکثر ایسا ہوا. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ اکثر ایسا ہوا. تو بہرحال کہا اس بچے کو ہم ہی پال لیں. اب موسیٰ دربار فرعون میں پلنے لگے. موسیٰ پل رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں. جیسے عزیزوں ہمارے یہاں کوئی ذاکر مجلس پڑھتا ہے تو وہ کیا پڑھتا ہے؟ اس جگہ مولا علی کے سلسلے میں صحیح بخاری میں یہ لکھا ہے، صحیح مسلم میں یہ لکھا ہے، ترمذی شریف میں یہ لکھا ہے، مشکات میں یہ لکھا ہے، ابن خلدون نے یہ لکھا ہے. ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں جلال الدین سیوطی نے یہ لکھا ہے، علامہ ابن کثیر نے یہ لکھا ہے، علامہ ابن کبیر نے یہ لکھا ہے، علامہ مودودی یہ لکھ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذکر علی کا ہے، کتابیں ان کی ہیں. کیا سن رہے ہیں آپ؟ ذکر علی کا ہے، کتابیں ان کی ہیں. ایسا لگتا ہے دربار فرعون کا ہے، پڑھ رہے موسیٰ. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. اب جناب موسیٰ گھٹیوں چلنے کے لائق ہو گئے، گھٹیوں چلنے کے لائق ہو گئے. اب فرعون کو بار بار شک، کہیں یہ وہی تو نہیں، یہ وہی تو نہیں، یہ وہی تو نہیں، وہی تو نہیں ہے، وہی تو نہیں. آخر میں سوچا کیا کیا جائے. کسی نے رائے دی ارے امتحان لے لو. کیسے؟ کہ ایک طرف لال سرخ رکھو، ایک طرف جلتے ہوئے انگارے رکھ دو. اگر اللہ کا نبی ہوگا تو لال سرخ کی طرف ہاتھ بڑھائے گا، اور اگر عام بچہ ہوگا تو چمکتے ہوئے انگارے اٹھا لے گا. دونوں چیزیں سامنے رکھی گئیں. جب سامنے رکھی گئیں جناب موسیٰ کو چھوڑا گیا. جناب موسیٰ کا ہاتھ لال سرخ کی طرف بڑھا. کیوں بڑھا؟ کہ معصوم کا ہاتھ غلط چیز کی طرف نہیں بڑھتا. کیا عرض کر گیا؟ معصوم کا ہاتھ کبھی غلط چیز کی طرف نہیں بڑھتا. ہاتھ ادھر ہی بڑھا رہے تھے. لیکن اللہ نے جبرائیل کو بھیجا کہ پلٹ دو موسیٰ کا ہاتھ. کیوں؟ کہ ان کی جان بچانا مقصود تھی.
ان کی جان بچانا مقصود تھی. موسیٰ نے وہ انگارے اٹھائے, سمجھ رہے ہیں موسیٰ نے انگارے اٹھائے, ہاتھ بھی جلا, دہن میں رکھا تو دہن بھی جلا. کیوں جلا؟ آپ مجھے بتائیے کیوں جلا؟ اتنی بڑی آتش نمرود کو اللہ نے یا نارو کونی بردن کہہ کر خاموش کر دیا. تو یہ چند انگارے اللہ بجھا نہیں سکتے؟ بجھ جاتے ہیں انگارے. کہا نہیں, آپ سمجھے نہیں, اللہ کا کام آگ سے بچانا یا آگ سے جلانا نہیں ہے. پھر اللہ کا کام کیا ہے؟ کہ حجت کی جان کی حفاظت کرنا. آپ سمجھ ہی نہیں رہا میں کیا عرض کر رہا ہوں. اگر یہاں موسیٰ آگ سے بچ جاتے تو فرعون قتل کر دیتا, لہذا ہاتھ کا جلنا ضروری تھا. وہاں اگر آگ گلزار نہ ہوتی تو ابراہیم بچ نہ پاتے, لہذا وہاں آگ کا گلزار کرنا ضروری تھا. اب سمجھ میں آیا کہ اللہ کا مقصد ہے نبی کی جان کی حفاظت کی جائے. جہاں ضرورت ہوئی وہاں آگ کو بجھایا گیا, جہاں ضرورت نہیں ہوئی وہاں آگ کو نہیں بجھایا گیا. یہی مسئلہ سرکار حسنین کا ہے کہ ان کے مزاج میں نہ جنگ ہے نہ ان کے مزاج میں صلح ہے, ان کا مزاج ہے دین کی حفاظت کرنا. جہاں حفاظت دین کے لیے صلح کی ضرورت ہوگی یہ صلح کرتے نظر آئیں گے, جہاں حفاظت دین کے لیے جنگ کی ضرورت ہوگی یہ جنگ کرتے نظر آئیں گے. صلوات بر محمد وآل محمد. بس قبلہ بات تمام. ہم مصائب میں کوئی کمی نہیں کرنا چاہتے, لیکن اس سے پہلے ایک چیز ضرور عرض کریں گے کہ یہ جناب موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کو صندوق میں رکھا, پانی کے حوالے کر دیا. اللہ نے حکم دیا پانی کے حوالے کر دو, لے کے چلا. لاکھ فرعون نے ہاتھ بڑھایا لیکن صندوق فرعون کے ہاتھ پہ نہیں آیا. آسیہ نے ہاتھ بڑھایا, آسیہ کے ہاتھ میں آ گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو پانی ایسا امین ہے. کیا سن رہے ہیں آپ کہ اگر کوئی امانت اس کے حوالے کر دو تو یہ وہیں پہنچاتا ہے جہاں اسے پہنچانا چاہیے, جہاں اسے پہنچانا چاہیے. اگر کوئی دوسرا ہاتھ بڑھائے بھی تو اس کے ہاتھ میں یہ امانت نہیں دیتا. اب جو لوگ کہتے ہیں آپ عریضہ لکھتے ہیں تو دریا میں چھوڑنا, بھائی صلوات پڑھ کر محمد وآل محمد. معلوم ہے بس قبلہ بات تمام ہو گئی. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ 6 خواتین کا تذکرہ سورہ تحریم میں, 5 خواتین کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا. 2 وہ قلوبکما جن کے دل ٹیڑھے ہو گئے. بہت سمجھدار مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے. ارے بھیا جن کے دل ٹیڑھے ہو جائیں ان سے صراط مستقیم کی امید نہ رکھیں. اللہ اکبر. قلوبکما ان دونوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے. دوسرے جناب نوح اور جناب لوط کی زوجہ. 4 یہ ہو گئی. 5ویں کون کہ جناب آسیہ فرعون کی زوجہ. 6ٹھی ہے جناب مریم. انشاءاللہ کل جناب مریمی سے آغاز ہوگا. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ. سنیے عزیز, تو یہ جناب آسیہ جو حفاظت کر رہی ہیں جناب موسیٰ کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض خواتین ایسی گزری کہ جنہوں نے حجت کی حفاظت کی, ہماری جان قربان. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے حجت کی حفاظت کرنا. جو حجت اللہ ہوتا ہے, جو حجت خدا ہوتا ہے, وہ خود ہی کائنات کا محافظ ہوتا ہے. اب ذرا اس بی بی کی عظمت کا اندازہ لگائیں کہ جو ایک جلتے ہوئے خیمے میں بار بار جاتی ہے اور پھر بار. کسی نے پوچھا بی بی کیا اس خیمے میں آپ کا کوئی قیمتی سرمایہ رہ گیا ہے؟ کہا ہاں میرا جان سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہے اس خیمے میں. اور اب جو بی بی خیمے کے اندر گئیں اور باہر آئیں تو امام زین العابدین کو اپنے کاندھے پر اٹھائے ہوئے.
یہ بیوی جو امامت کی حفاظت کر رہی، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء۔ ہماری شہزادی بی بی زینب سلام اللہ علیہا، ہماری جان قربان، وہ بی بی کے جو شریکت الحسین، عزیزوں انشاءاللہ کسی دن آپ کے سامنے عرض کروں گا آپ کے چوتھے امام کے حوالے سے کہ امام حسین نے شہزادی زینب کو اپنا وصی بنایا تھا۔ یہ معمولی بات نہیں، اس سے بڑے دلائل پیش کیے ہمارے معصومین نے، اپنا وصی بنایا تھا شہزادی زینب کو امام حسین علیہ السلام۔ اے بہن زینب، اب یہ گھر تمہارے حوالے ہے، زینب ام لیلہ تمہارے حوالے، ام رباب تمہارے حوالے، ام فروہ تمہارے حوالے، زینب میرا بیٹا سید سجاد تمہارے حوالے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ابھی تو کتنی محبت تھی آقا حسین کو شہزادی زینب سے، کون اندازہ لگا سکتا۔ بی بی اپنے گھر کے صحن میں آرام کر رہی، آقا حسین آئے بہن سے ملاقات کے لیے، دیکھا کہ دھوپ بی بی زینب کے چہرے پہ آ رہی، ہمارے اور آپ کے آقا حسین اپنی ابا سے سایہ کر کے کھڑے ہو گئے، کھڑے رہے، بہت دیر کھڑے رہے آقا حسین، یہاں تک کہ شہزادی زینب کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھا کہ سر کے اوپر سایہ ہے۔ یہ کس چیز کا سایہ ہے؟ دیکھا کہ بھیا اپنی ابا سے سایہ کیے ہوئے کھڑا ہو گیا، غور سے دیکھا تو کیا دیکھا کہ امام حسین کی پیشانی پر پسینہ نظر آ رہا ہے، چہرہ پسینے سے تر ہے۔ کہا بھیا آپ نے جگا دیا ہوتا۔ بہن زینب میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ تمہارے آرام میں خلل ڈالا جائے۔ شہزادی زینب نے شکر کا سجدہ کیا، پھر اٹھی، ہاتھوں کو اٹھایا، کہا پروردگار کبھی مجھے بھی یہ موقع ملے، تیرا بہت بہت شکریہ کہ تو نے ایسا چاہنے والا بھائی عطا کیا، لیکن کبھی مجھے بھی ایسا موقع ملے کہ میرا بھائی آرام کر رہا ہو دھوپ میں اپنی ابا سے سایہ کر کے کھڑی ہو جاؤں۔ عزیزو زینب کو مدینے میں تو یہ موقع نہ ملا، لیکن جب کربلا میں دیکھا کہ بھیا کا لاشا بے گور و کفن دھوپ میں پڑا ہوا ہے، ایک مرتبہ زینب نے مدینے کا رخ کیا، اے نانا مدینے میں دھوپ پہ لیٹی تھی تو میرے بھیا نے ابا کا سایہ کیا تھا، ارے میرے بھیا کا لاشا دھوپ پہ پڑا ہوا ہے، یہ بہن کیا کرے، سر سے رضا چھینی جا چکی ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے۔ عزیزوں میں مصائب میں کوئی کمی نہیں کرنا چاہتا۔ عزیزوں وہی زینب کربلا سے لٹا ہوا قافلہ جا رہا، منزل بمنزل قافلہ آگے بڑھ رہا ہے، ایک جگہ پر یہ قافلہ رکا۔ اب جو قافلہ رکا تو بی بی زینب نے دیکھا کہ سامنے چند عورتیں ہیں جو جشن منا رہی، بس مجلس تمام خوشی منا رہی، مسرت کے عالم میں۔ جناب فضہ سے کہا کہ ان کو اشارے سے بلاؤ۔ وہ عورتیں آئیں، کہ کیا بات ہے، آج مسلمانوں کی کوئی عید نہیں ہے، کوئی تہوار نہیں ہے، یہ خوشی منانے کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے ہاتھ جوڑے کا بی بی آج ہم کو اللہ نے ایک بیٹی عطا کی ہے، ہم پر اللہ کی رحمت نازل ہوئی، لہذا ہم خوشی منا رہے ہیں۔ اے بی بی آپ قید ہو کے جا رہی ہیں، آپ کون ہیں ہمیں نہیں معلوم، آپ کو شاید کچھ اذیت ہوئی لیکن آپ ہمیں معاف فرمائیے گا، ہم اس لیے خوش ہو رہے ہیں۔ جناب زینب نے کہا اللہ تمہاری بیٹی کو زندہ و سلامت رکھے۔ ہمیں ایک بات بتاؤ کہ تم نے اپنی بچی کا نام کیا رکھا؟ وہ عورتیں کہنے بی بی ہم محمد کا کلمہ پڑھنے والوں میں ہیں، ہم نے محمد کی نواسی کے نام پر اپنی بچی کا نام زینب رکھا ہے۔ بس عزیزوں 1 منٹ میں مجلس تمام ہو رہی ہے، ہم نے محمد کی نوازی کے نام پہ اپنی بچی کا نام زینب رکھا ہے۔ شہزادی نے کہا ارے تم نے یہ کیا نام رکھ لیا؟ ارے جس بی بی کا نام زینب ہوتا ہے اس کا بھرا گھر اجڑ جاتا۔
اے بی بی ہو تم نے یہ کیا نام رکھا؟ ان لوگوں نے ہاتھ جوڑ لیا، اے بی بی اس سے زیادہ مبارک نام کون ہوگا؟ یہ رسول کی نواسی کا نام ہے، یہ علی و فاطمہ کی بیٹی کا نام ہے، یہ حسن و حسین کی بہن کا نام ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، ارے میں ہی رسول کی نواسی ہوں، میں ہی علی و فاطمہ کی بیٹی ہوں، میں ہی جوانان جنت کے سرداروں کی بہن ہوں، ارے مجھے کو زینب کیسے ہے؟ ارے یہ زینب کربلا میں لٹ کے آ رہی ہے، میرا بھیا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا پسے گردن سے ذبح